سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 7واں چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی اپنی بائبلز کھول لیجئے۔ اور یہاں پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے، تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلی آیت میں ہمیں ایک نیا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، ایک سین نیا دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے اس کے بعد۔ پہلی 4 موروں کو جب کھولا گیا تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے مصیبت لے کر آئیں، جیسے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ 5ویں مور جو ہے ان سے تھوڑی لمبی ہے، اور 6ٹی مور جو پچھلے چیپٹر 6 کی 12 میں کھولی گئی وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ 6ٹی مہر اور 7ویں مہر کھلنے کے درمیان کا یہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹائم ہے، یعنی کہ 6ٹی مہر چل رہی ہے، اب 7ویں مہر کھلنے تک یہ جو پیریڈ ہے، یہ درمیانی جو پیریڈ ہے، اس سین کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سین میں خدا عدالت سے ہٹ کر اپنے لوگوں پر فوکس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 4 کا نمبر یا عدد دنیا کا عدد ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر 4 جانداروں کے طور پر آیا، جیسے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ 4 گھوڑے جو پہلے 4 موریں کھولنے پر نکلے، اب 4 فرشتے اور 4 ہوائیں جو دنیا کے چاروں کونوں مینس ڈائریکشن سے ہوا کو روکے ہوئے ہیں۔ جب یوحنا نے ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ پہلے ہی سے کھڑے ہوئے تھے اور ہواؤں کو روکے ہوئے تھے۔ 4 فرشتوں نے دنیا کے چاروں کونوں، اب یہاں ایک بات کلیئر کر دیں کہ دنیا جو ہے یہ نہ تو ریکٹینگولر ہے نہ یہ اسکوائر ہے، بلکہ یہ گول ہے یا بیضا شکل کی ہے۔ اب پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ بائبل یہ زمین کے متعلق کیا کہتی ہے۔ یہ 4 کونے جو ہیں، اس کا مطلب 4 ڈائریکشنز ہے۔ آپ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 چیپٹر اور 22 آیت۔ ازایہ چیپٹر 40 ورس 22 میں کیا لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کچھ آیتیں بھی آپ پڑھ دیا کریں۔ چلیں، اور یہاں لکھا ہے یسایہ 40 کی 22 یا 22 آیت میں، وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، یعنی زمین گول ہے، گول یا بیضوی شکل کی، اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 فرشتوں نے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کی ہواؤں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب۔ یہ ہوائیں خدا کے روح اور دم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہوائیں لفظ دیکھیں، حزقیل اس کا 37 کی 9 اگر آپ پڑھیں، اور پھر زکریا 6 کی 5۔ حزقیل 37 کی 9 میں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں حزقیل 37 کی 9 آپ بھی نکال لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہوا ہے
وہ خدا کی روح اور دم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سو حزقیل 37 اور اس کی ورڈز 9 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور یہاں لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر آئے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے دم، بریتھ، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے وہ زندہ ہو جائیں. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. سو ان ہواؤں، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ ان کا تعلق عدالت سے بھی بنتا ہے، ججمنٹ سے بھی بنتا ہے. جس طریقے سے فرعون کے خواب میں یا ڈریم میں جب ساتوں سالوں کا کال پڑا، 7 سالوں کا کال پڑا، وہ بھی جو ایسٹ یا پورب کی طرف سے ہوائیں لے کر آئی تھی بھائی یہ کال. اب آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش، دا بک آف جینیسس، اتپتی، اس کا چیپٹر 41 ورس 6 and 27. پیدائش 41 باب اور اس کی 6 اور 27 آیت. آپ کو یاد ہوگا کہ مصریوں پر ٹڈیاں انہی ہواؤں سے آئی ہیں. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. خروج یا کوچ، ایگزیڈس 10:13، خروج ایگزیڈس 10:13. اس لیے ایسٹ ونڈ کا خدا کی عدالت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. یہ فرشتے جو ہواؤں کو روکے ہوئے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مصیبتوں کو جو یہ ہوائیں لے کر آنے کو تھیں روکے رکھا ہے. اب ڈینیل کی رویا میں بھی 4 ہواؤں کا ذکر ہے، آسمانی 4 ہواؤں کا ذکر ہے جنہوں نے سمندر کو ہلایا. اور اس میں سے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈینیل 7:2، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 2. یہ آپ پلیز یہ ضرور پڑھیے گا. سو زمین، سمندر اور درخت جن پر ہواؤں کو چلنے سے روکا گیا، لیکن ان پر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ججمنٹ یا عدالت آئے گی. سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، زمین پر زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں زمین پر زندگی، مگر انسان ان چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے. یعنی کہ ان چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے اور ان کے بنانے والے کی پرواہ نہیں کرتا. ایکسکیوز می. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا الاؤ کر رہا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ مکتی پا لیں، وہ ان کی مخلصی ہو جائے، نجات پا لیں. کیونکہ دیکھیں نا، یہ انسان اپنی ہڈ درمی سے شیطان کے کہنے پہ وہ بجائے کریٹر کی جو رچن ہار ہے، جس نے سب کچھ بنایا، اس کی بجائے اس کی کریشن کی پوجا کر رہے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے خدا، یہ رومیو 1:25 میں آپ ضرور پڑھ لیں. میرے خیال ہے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور نکالیں آپ. رومنز چیپٹر 1 ورس 25 میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی، اس کی کریشن کی زیادہ پرستش یا ورشپ اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو عبدالآباد معبود ہے کی. سو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے. ہی از جیلس گاڈ، اڑک رکھنے والا خدا ہے. اس لیے خدا ان بتوں کو بھی توڑے گا اور ان لوگوں کو بھی برباد کرے گا. لیکن
وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. سو یہ اتنی دیر تک خدا ان کو ہاتھ نہیں ڈالے گا جتنی دیر تک خدا کے لوگوں پر مہر نہ ہو جائے. یہ کام شروع نہیں ہو سکتا. بعض کا ہم کہتے ہیں خدا کیوں نہیں دیکھ رہا. خدا اپنے پلاننگ سے چلتا ہے. سو آئیں، یہ پہلی آیت یہاں اینڈ ہوتی ہے. سو ہم دا بک آف ریولیشن اس کا 7 چیپٹر اور اس کی دوسری آیت. سو یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 7واں چیپٹر اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مور لیے ہوئے مشرق یا ایسٹ سے اوپر کی طرف آتے دیکھا. یوحنا کہہ رہا ہے، اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا. یہاں دوسری آیت کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور فرشتہ آیا، مشرق کی طرف سے آیا، ایسٹ کی طرف سے آیا، یعنی پورب کی طرف سے آیا. ہاللویہ. اب یہ خدا کی عدالت جو ہے یہ ایسٹ سائڈ سے، ہم جیسے بار بار بیان کر رہے ہیں، سو اکثر وہیں سے آتی ہے. اب اس کے حوالے نوٹ کر لیں. اور عدالت کے تعلق سے کہ ایسٹ کے تعلق سے، سو پہلے آپ لکھیں پیدائش، دا بک آف جینیسس چیپٹر 41 ورس 6 23 27. پیدائش 41 باب 6 آیت 23 آیت اور 27 آیت. کوچ یعنی خروج، ایگزیڈس 14 کی 21. خروج، کوچ 14 کی 21. زبور یا بھجن یا سامز 48 کی 7. پھر زبور 78 کی 26. سامز چیپٹر 78 ورس 26. پھر ازایا یسایا 27 کی 8. ازایا چیپٹر 27 ورس 8. جرمایا چیپٹر 18 ورس 17. یرمیا 18 کی 17. پھر حزقیل اس کی 19 چیپٹر اور 12 آیت. ایزیکیل چیپٹر 19 ورس 12. پھر ہوسیا 13 کی 15. ہوسیا 13 چیپٹر 15 آیت. پھر جونا 4 کی 8. بہت والے ہیں لیکن چلیں ایک اور لکھ لیں کہ دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 16 کی 12. اب ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ جو سلیمان کے ٹیمپل سے خدا کا جلال ایسٹ سائڈ سے آیا اور جلال الگ ہو گیا. یعنی کہ سلیمان کے ٹیمپل سے خدا کا جلال الگ ہو گیا. کہاں سے؟ ایسٹ سائڈ سے. یہ بھی حوالے آپ پلیز لکھ لیں. حزقیل کے کچھ حوالے ہیں، یہ میں دے رہا ہوں. ایزیکیل 10 کی 18 اور 19. حزقیل 10 کی 18 اور 19 اور حزقیل 11 کی 22 سے 23. حزقیل 11 کی. ایزیکیل چیپٹر 11 ورس 22 سے 23. میتھیو متی رسول کے انجیل اس کا 24 چیپٹر 24 باب پہلی 3 آیات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایسٹ سے یہ جو سلیمان نے جو ٹیمپل بنایا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ سے وہ جلال جو چلا گیا تھا دوبارہ واپس آیا. دیکھ لیں، گیا بھی ایسٹ سے ہے، مشرق سے، اور آیا بھی مشرق سے. حزقیل 43 کی 2 سے 4. یعنی حزقیل 43 چیپٹر 2 سے 4. حزقیل 44 پہلی 2 ورسز. سو پہلا حزقیل 43 تھا، دوسرا حزقیل 44 کی پہلی 2 آیات. اب یہ دوسری آیت ہم پرکاش کی پوتھی مکاشفہ کی دوسری آیت ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ خدا کی ڈائریکشن ہے جہاں سے وہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن بھی بھیج رہا ہے، وہیں سے پروٹیکشن آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ یواس بادشاہ جو ہے وہ الیشا نبی کے پاس گیا
اور کیونکہ وہ ارامی جو قوم تھی وہ جنگ کرنے آ گئی. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر دور میں اسرائیل کی ہیلپ کے لیے نبی موجود ہوتے تھے جو خدا سے پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے. سو یہ جب آیا تو جو الیشا ہے وہ اوپلی منزل پر دوسری منزل پر تھا. تو میک دا لانگ سٹوری شارٹ کہ جب وہ گیا اس نے کہا آئے مرد خدا دعا کر، ارامی آ گئے ہیں، خدا سے پوچھ جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو وہاں الیشا نے اس کو کہا، یہ پرفیٹک ایکشن کی بات ہو رہی ہے، بھویکوانی یا نبوتی عمل کی بات ہو رہی ہے، ایک ایکشن کی. تو دعا کس طرح ہو رہی ہے کہ الیشا نے اس کو کہا کہ ایسٹ سائڈ کی، پورب سائڈ کی، مشرق سائڈ کی کھڑکی کھول دے، اور اس کو کہا کہ اب تو کمان میں تیر بھر، اور اس نے اپنے ہاتھ رکھے، اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا اوئے فتح کا تیر ہے. سو ہم بات کر رہے ہیں ایسٹ سائڈ سے خدا کے لوگوں کے لیے بلیسنگ بھی آتی ہے. اب یہ جو سیل کا ذکر ہے مہر، وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے یا ایک ایسی چیز ہے، آلہ ہے جس سے کسی چیز پر لیگل سٹیمپ کی جاتی ہے، قانونی سیل کی جاتی ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں ایزیکیل اس چیپٹر 9 ورس 4 to 6، یعنی ہزکیل 9 چیپٹر کی 4 سے 6 یاد. پھر دوسرا تموتیس 2 کی 19، سیکنڈ ٹیموتھی چیپٹر 2 ورس 19. اب یہ جو ایسٹ سائڈ کے ملک کی بات کر رہے ہیں یا ملکوں میں ایک روایت تھی، ٹریڈیشن تھی کہ وہ غلاموں کے ماتھوں پر بھی ان کے مالکوں کی مہر لگا دیتے تھے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے بھئی یہ کس کے غلام ہیں. اب فرشتہ کو 1,44,000 جو یہودیوں پر مور کرنے کے لیے بھیجا گیا، یعنی کہ 1,44,000 یا 144,000 یہودیوں پر مور کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب یہ دوسری آیت 7 کی دوسری میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مہر کس چیز کی ہے، مگر ریولیشن جب ہم پڑھیں 14 چیپٹر پہلی آیت پڑھنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہر پر جو ہے خدا باپ اور برے کا نام جو ہے یہ ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہر تو لگتی ہے جب آپ نے بھی یا جب کوئی بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ پرسنل سیویئر گرہن کرتا ہے یا مانتا ہے تو پاک روح کی سیل لگ جاتی ہے بابا. اب دیکھیں افیزین چیپٹر 1 ورس 13 سے 14، افسیوں پہلا چیپٹر اس کی 13 اور 14 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ بھی نکال لیں. سو افسیوں اس کا کیا بولا ہے چیپٹر پہلا اور 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے 14 لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی. 14 آیت میں لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، ڈاؤن پیمنٹ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. خدا ان کے کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو. سو یہ سیل خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ شیطان ہے، یہ اصل کی نقل بھائی کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودا اور سہون کا علاقہ ہے جہاں سے خدا یسوع مسیح بھی ہماری نجات لے کے آیا. اس کی بھی ایک پیشن گوئی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ریلیٹ کرتی ہے یسوع کی پیشن گوئی کے سلسلے میں. ایزیکیل چیپٹر 43 پہلی 2 ورسز، ہزکیل 43 چیپٹر پہلی 2 آیت. فرشتہ جو مشرق سے آیا اس نے اب یہ ہم اس آیت پہ آ رہے ہیں کہ فرشتہ جو ایسٹ سے آیا، مشرق سے آیا، پورب سے آیا، اس نے ان 4 فرشتوں کو جنہوں نے
4 ہواؤں کو روکا ہوا تھا، بلند آواز سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فرشتے کی اتھارٹی ان 4 فرشتوں سے زیادہ تھی، رینک کوئی ہائر رینک والا فرشتہ لگ رہا ہے۔ اب یہ موروں کے سلسلے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ مور کرنے کے چند مقاصد ہو سکتے ہیں یا پرپزز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جن کے ماتھے پر وہ مور لگ جائے وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اس لیے ماتھے پہ۔ دوسرا، کیونکہ ماتھے پر مور کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہرہ نشان ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، اسی لیے اس کو ایسی جگہ پر لگایا جا رہا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ کر پہچان لے کہ یہ کون سے اور کن کے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب تیسری جو مقصد ہے، پرپز ہے، یہ خدا کی طرف سے یعنی ایک اپوائنٹ کیے گئے ہیں، یعنی یہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ چنے گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے سیفٹی کی گارنٹی ہیں، اس لیے ان 4 فرشتوں کو مصیبت روکنے کے لیے حکم دیا گیا تاکہ جب تک سب لوگ یعنی یہودیوں پر مور نہ ہو جائے وہ ہواؤں کو تھامے رہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری آیت بھی اینڈ ہوتی ہے۔ سو آئیں ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، نکالیں دا بک آف ریولیشن، یوحنا عارف کا مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی، اس کا 7 کی تیسری آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سو تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 فرشتوں کو روکا گیا تاکہ خدا کے بندوں پر کی جائے مور۔ روکا کس لیے گیا کہ بھئی ابھی نہیں، تم نے یہ آفتیں لانی۔ ہر عدالت خدا کی پرمیشن سے اجازت سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ خالق اور مالک وہی ہے، جیسا کہ مکاشفہ 6 کی 2 میں لکھا ہے۔ دا بک آف ریولیشن اس کی 6 کی 2 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اور وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ دیکھیں، یہ اجازت لمٹ جو ہے یہ خدا سیٹ کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب 5ویں مور کھلنے پر ریولیشن چیپٹر 6 کی 9 سے 11 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذبح کے نیچے، قربان گاہ کے نیچے، اس گدی کے نیچے بہت سی روحیں کھڑی ہیں جو ایمانداروں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، جو کہ دیکھیں چرچ تو اٹھا لیا گیا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا۔ 2 تھسلونین، 2 تھسلنیکیاں 2 کی 6 اور 7 سے 8 آیات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ اب مخالف مسیح کو، اینٹی کرائسٹ کو، یسوع کو برودی کو روکنے والا ایک ہے، پاک روح نہیں ہے۔ اور وہاں لکھا ہے جتنی دیر تک وہ دور نہ کیا جائے، یہ جو گناہ کا فرزند ہے، مخالف مسیح ہے، یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ سو وہ روکنے والا کیا ہے؟ کلیسیا ہے۔ جب وہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی، وہیں سے ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ، مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کا پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ ایماندار ہیں جو کہ مکاشفہ 6 کی 9 سے 11 میں قربان گاہ کے نیچے یہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں قتل ہو کے آئے ہیں، اور وہ اپنا انصاف مانگ رہے ہیں، یعنی ان کی روحیں مانگ رہی ہیں، روح اور جان۔
اسپرٹ سول، مگر ان کو کہا گیا تھا کہ تھوڑی دیر بھائی جی انتظار کرو، جتنی دیر تک تمہارے اور بھائی خدمت گزار بھائی تمہاری طرح قتل ہو کے نہیں آتے، کیونکہ ان کا گنتی یا شمار ابھی پورا نہیں ہوا۔ سو یہ خداوند کو پتہ ہے کہ کتنی گنتی ہوگی، اور پھر ان کو ہم نے دیکھا تھا ان آیات میں۔ سو اس مکاشفہ پرکاش کی پوتھی 3 کی ریولیشن 7 کی 3 میں زمین اور سمندر اور درخت، 3 چیزیں، زمین، سمندر اور درخت، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عدالت آنی ضرور ہے، اس لیے ان کو روکا ہوا ہے۔ اس حوالے میں اس اسکرپچر میں اس ورس میں ہم ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہی یہ لٹرلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، سمبولیکلی نہیں۔ شیطان بھی اپنی ٹیم پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہر کرے گا، کس کے تھرو؟ اینٹی کرائسٹ کے تھرو، وہ بھی اصل کی نقل کرے گا۔ پر ایک بات یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جب یسوع آئے تو ہم پہلے ہی اٹھا لیے جائیں۔ لیکن جو بلیورز ان تقریباً 7 سالوں میں بعد میں ایمان لائیں گے، یا جو تیار نہیں تھے اس اٹھائے ریپچر کے لیے، تو اس وقت یہ شیطان جو ہے یہ اپنی مہر اینٹی کرائسٹ کی، جس کا 666 کا ذکر ہے، ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یا اس کا نام ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ اگر اس وقت جو بلیو لے آئیں گے، جو اینٹی کرائسٹ کے دور میں بھی بہت سارے لوگ کرسچنز ہوں گے بابا، 1,44,000 یہودی بھی اس پیریڈ کے درمیان یسوع کو قبول کریں گے، اور وہ زبردست ایونجلسٹ ہوں گے۔ اور پھر بہت ہی ہم اس کی آگے جا کے 9ویں آیت میں اسٹڈی کریں گے، اور اس دور میں جو بلیورز ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ شیطان یا 666 یا اینٹی کرائسٹ کی مور لے لی، تو وہ اپنی نجات کھو دیں گے۔ سو وہ اس کو کہہ لیں ان ریڈیمیبل ہوں گے وہ سب۔ دیکھیں ریولیشن اس کا لکھیں، دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ 14 کی 9 سے 10، یعنی پرکاش کی پوتھی 14 کی 9 سے 10، دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 14 کی 9 سے 10۔ خدا بھی اپنے لوگوں پر فرشتوں کے ذریعہ سے مہر کرے گا، ادھر شیطان اینٹی کرائسٹ کے تھرو سے کرے گا، اور ادھر جو ہے یہ خدا کے فرشتے بھی یہ دیکھیں مہر لگا رہے ہیں۔ سو ٹریبولیشن یا مصیبتوں کے درمیان یہ پہلے 3.5 سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ 3 قسموں کے لوگ ہوں گے، بات یہ ہو رہی ہے موروں کے تعلق سے۔ نمبر 1، جن پر خدا کی مور ہوئی اور وہ اس کی اسپیشل منسٹری میں ہوں گے، یعنی کہ دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ 7 چیپٹر اور اس کی 4 سے 8 آیات میں، اور پھر 14 چیپٹر کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرے جو ہیں جن پر حیوان کی مور ہوگی، ریولیشن 13 کی 16 سے 18، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کو رات دن چین نہیں ملے گا، اور ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹ جائیں گے۔ یہ کتاب حیات کے متعلق ہم آگے سیکھیں گے، لیکن جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہوتا ہے، یا بلدیہ ہوتی ہے، میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو میک دا لانگ سٹوری شارٹ، یا باہر کی کنٹریز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خیال کے مطابق کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ سب کے نام لکھے جاتے ہیں جو خدا کی صورت اور شبیہ پر اس دنیا میں آتے ہیں، اور اگر وہ جیتے جی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ڈیسٹینیشن تو جہنم ہے، تو ان کے نام اس میں سے بلاٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مٹا دیے جاتے ہیں۔
سو جنہوں نے حیوان کی مہر سے انکار کیا اور شہید ہوئے، یہ تیسرے لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی عذار ثانی یا مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں میں وہ لوگ لازمی قتل کیے جائیں گے۔ سو یا ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ قتل ہو کے وہ مکاشفہ 20:4 والے جگہ پہنچیں، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4، یا وہ کیا کریں، یا وہ اپنی مکتی کو کھو دیں۔ سو چوائسز ہیں۔ تو یہاں جنہوں نے حیوان کی مہر سے انکار کیا اور شہید ہوئے، یعنی ریولیشن یہ 20:4 آیت میں بڑا کلیئر لکھا ہے۔ سو یہاں پر فرشتہ کہتا ہے کہ جب تک ہم، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اکیلا نہیں جا رہا، بلکہ یہاں فرشتوں کی ایک ٹیم کو ظاہر کیا گیا۔ اب 2 قسم کے کام دیے گئے ہیں۔ ایک ٹیم کو وہ جو ریسٹرین یا بریائی روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری ٹیم جو ہے وہ تیار ہے کہ خدا کے لوگوں پہ مہر لگائی جائے۔ سو یہ خدا کے فرشتے جو ہیں نا، یہ ایمانداروں کے لیے بھی عبرانیوں 1:14 میں لکھا ہے، کیا یہ وہ مددگار روحیں نہیں جو نجات کی خوشخبری پانے کے لیے مدد کے طور پر بھیجی جاتی ہیں۔ سو یہاں عزیزوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری آیت بھی ختم ہوئی۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جو کلام دلوں میں بویا گیا یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، شیطان ابلیس کے ہر اس پلان کو جو کسی طرح سے یہ بیج چوری کرنا چاہتا ہے، یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، ان کو ریبیوک کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں دور رہو۔ اور جب یہ کلام سنا جائے، سنایا جائے، لوگوں کے اوپر سے روحانی اندھا پن دور ہو جائے اور ان کے دلوں میں یہ کلام کام کرے، اور بہت سے لوگ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی تیاری کر لیں، تاکہ جب کلیسیا اٹھائی جائے، ریپچر ہو، تو وہ ان کے ساتھ جا سکیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح۔